اپنی مرضی پر نہیں چل سکتے. یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں، کیونکہ آپ کا ایک مقام ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اپنے نفس پر نہیں چل سکتے. اگر نفس کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے، فجر گزرتی ہے تو گزرے، یہ آپ نہیں کر سکتے. چلو ایک سیکنڈ کے لیے صرف سمجھانے کے لیے ہم آخرت کی نہیں دنیا کی بات کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے. جب آخرت سمجھانے لگو تو پھر کیا اگلا کہتا ہے ارے مولانا یہاں کا بتائیے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، آخرت تو جب آئے گی تب آئے گی، دیکھا جائے گا. ابھی یہ بتائیں میں دنیا میں خوبصورت زندگی کیسے گزاروں. کل کراچی ایئرپورٹ پر جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک بھائی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، ہم مسجد میں نماز پڑھنے لگے تھے تو میرے پاس بیٹھ گئے. مجھے کہنے لگے مجھے بتائیں میں دنیا میں ایک خوبصورت زندگی کیسے گزار سکتا ہوں. میں نے کہا میں اگر آپ کو یوں بتاؤں اور اگر آپ میری بات پر عمل کر لیں تو آپ یقین کریے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی یہ منشا ہر وقت کی منشا ہوگی کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے. اور جس کے لیے اللہ رب العزت طے فرما لیں کہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، ساری کی ساری کائنات مل کر اگر اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہے، اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ یہ فیصلہ فرما لیں کہ نہیں یہ نافرمان ہے، اس کی زندگی میں اس کو ہم خوف اور غم کا لبادہ پہنائیں گے ہی، 7 ارب انسان اگر مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ میری ہر حاجت اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. اگر میں اپنی حاجت کو چیزوں کے اندر ڈھونڈوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا. اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھوک کا تعلق میرے معدے سے ہے تو پھر میں مخلوق سے جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. مخلوق تو خود ضرورت مند ہے، انہیں تو خود ضرورت ہے، وہ تو خود بھوکے ہونے والے ہیں تھوڑی دیر کے اندر، اس کو تو خود بھوک لگنے لگی ہے تھوڑی دیر میں. میرے دوستوں، بھوک آتی ہے اللہ کے بھوک کے خزانوں سے، اس کا تعلق معدے سے نہیں ہے. آج تو یہ بات اتنی عجیب ہے کہ اس بات کو کرو بھی تو مسلمان کی اولاد بھی آپ کی شکل کو ایسے دیکھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی انوکھی بات کہہ رہا ہوں میں. لیکن یہ سچ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اس نے کبھی تبدیل نہیں ہونا. میرے بندے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو رزق تو اپنا دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے اس کا تعلق زمین و آسمان سے، ساری کائنات سے نہیں ہے. یہ تو ہم آسمان سے اتارتے ہیں تیرے لیے، پھر تو جھوٹ کیوں بولتا ہے. اب وہ مجھے نوجوان کہہ رہا مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی دیکھو، دنیا میں اگر اللہ کی مان کے چلو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں حیات طیبہ دیں گے. اور حیات طیبہ اور زندگی کا نام ہے جو زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں. نیک انسان کی زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں، اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں. اس کی تقدیر میں جتنے سال لکھے ہوتے ہیں، جب اس کی زندگی کے اندر اپنی فرما برداری دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کے سالوں کو بڑھا دیتے ہیں. آسمان سے رزق کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو اکثر نہیں کھولتے. اس کے لیے خاص رزق اترتا ہے. اللہ اس کو لمبی زندگی دیتے ہیں، بیماری سے پاک زندگی دیتے ہیں، خوف سے پاک زندگی دیتے ہیں، غموں سے پاک زندگی دیتے ہیں اس کو. تو میں نے کہا یہ رزق جب تمہارے گھر آئے گا تو اب تم مجھے خود بتاؤ، جب یہ تمہاری اولاد کے جسم میں یہ خون میں دوڑے گا تو اولاد اللہ کی فرما بردار بنے گی کہ نافرمان؟ تو میری شکل دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا نافرمان. میں نے کہا یہ رزق جب بیوی کے خون میں جائے گا وہ وفاداری کرے گی بے وفائی؟
کہنے لگا جی بے وفائی. تو میں نے کہا اولاد ہو نافرمان، بیوی ہو بے وفا، تو زندگی سکون میں گزر سکتی ہے؟ میں نے کہا گھر کے جو نوکر چاکر ہیں جب وہ یہ کھائیں گے تو تمہارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے کہ بے وفائی کریں گے؟ کہا جی بے وفائی. میں نے کہا جب یہ تمہارے جسم میں جائے گا یہ نافرمانی کا رزق، تو تم اللہ کی فرما برداری کرو گے نافرمانی کرو گے؟ رات کو تہجد کے لیے اٹھو گے کیا پھر تم؟ رات کو تہجد کی نماز پڑھو گے کہ فلم دیکھو گے؟ کہتا جی میں پوری بات سمجھ گیا، میں پوری بات سمجھ گیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے اس کو اٹھ کے گلے لگایا. میں نے کہا اگر تو نے دل میں اس بات کا عزم بھی کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ کی فرما برداری کروں گا، تو خدا را بیٹھ کے میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے بھی معاف کر دے کہ اس وقت اللہ کی رحمت نے تجھے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ اگر اس بارش کے تھوڑے سے چھینٹے مجھ پر بھی پڑ گئے تو میں بھی نکل جاؤں گا. کیونکہ اللہ کا جو بندہ اندر سے اس بات کا عزم کر لے، اے اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا، میری مدد کر، آج کے بعد میں تیری فرما برداری کی پوری کوشش کروں گا. جو بندہ اس بات کا صرف دل میں عزم کر لے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. وہ ایک قدم چلتا ہے، اللہ اس کے ساتھ 10 قدم چلتے ہیں. وہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہی قریب میں جو رائے گنج کا مرکز، میں پہلی دفعہ جب یہاں سے 4 مہینے لگا کر گھر گیا تو گھر مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے گزارش کی حضرت تشریف لے کر آئے. اور یہ بات جو بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اللہ کے لیے اپنے نفس پر پہلا قدم رکھنا، پہلا قدم نفس پہ رکھنا، دوسرا قدم جنت میں. تو طبیعت پر بڑا بوجھ پڑ رہا تھا، میں کیسے کروں گا، میں کیسے کروں گا. آج کے بعد اگر نامحرم عورت سامنے آئے گی تو میں نظریں کیسے ہٹاؤں گا. سامنے سے نامحرم عورت آئی، آپ کی اس پر پہلی نظر پڑی اور آپ نے اپنی نظر جھکا لی، اسی لمحے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ایمان کی وہ حلاوت عطا فرماتے ہیں جس کو آپ اپنے سینے میں محسوس کریں گے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے اپنے طرف آنے کو جہد سے تشبیہ دی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا، میرا وہ بندہ جو میری طرف آنے کی جہد کرے گا. آرام سے نہیں آ سکتا، آرام سے نہیں آئے گا، نفس پر بوجھ ضرور پڑے گا. جو جہد کرے گا، جب بیٹا کسی غلط بات کا مطالبہ کرے تو بیٹے سے کہے گا بیٹا باوجود اس کے کہ تو میری اکیلی اولاد ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، یہ میں نہیں کروں گا. بیٹا یہ میں نہیں کر سکتا. اس کو اللہ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو میری طرف آنے کی کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، میرے بندے غور سے سن، میں ضرور در ضرور تیرے لیے اپنی قربتوں کے راستوں کو کھولوں گا، پہنچ جائے گا تو میری طرف. تو میں نے جب یہ بات سنی تو میں مفتی صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا. میں نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھائیں ذرا، مجھے نہیں بات سمجھ میں آئی. اللہ کی قربت کے راستے کیا ہیں؟ تو فرمانے لگے کبھی اس ماں کو دیکھا ہے جو پہلی مرتبہ اپنے بچے کو زمین پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے، 8 9 یا 10 ماہ کا بچہ ہوتا ہے یا 1 سال کا. جب اس کو پہلی دفعہ کھڑا کرتی ہے تو اپنی دونوں انگلیاں اس کے ہاتھ میں دیتی ہے، پھر اپنے ہاتھ چھڑوا کے پیچھے ہو جاتی ہے
اب بچہ ماں کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے لگتا ہے، ابھی پہلا قدم اٹھا نہیں سکتا، ماں فرتے جذبات میں دوڑ کر اس کو پھر گلے لگا لیتی ہے۔ جب بندہ اس بات کا عزم کرتا ہے میرے رب تو کتنا میرا کریم رب ہے، اب تک میں نے کتنا تجھ کو ناراض کیا، آج کے بعد یا اللہ میں تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ یا اللہ میں تیرے حکموں کو پورا کروں، کمی بیشی رہ جائے تو معاف کر دینا۔ جب وہ یہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوڑ کے آ کے اپنے اس بندے کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ارادہ ملک کا بادشاہ، ملک کا حکمران ابھی اس بات کا ارادہ کرتا ہے، وہ جھوٹے منہ کہتا ہے، جھوٹے منہ میں اس ملک میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا، اللہ کی مدد براہ راست اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جھوٹا ارادہ، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ، سوچے سمجھے بغیر ہم کہیں نا حسبی اللہ، بس اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی فطرت پر زندگی گزاری۔ سانپ کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تو نے کیوں کاٹا فلاں کو، وہ کہے گا اللہ یہ تو نے بات میری فطرت میں ڈالی تھی اور میں بالکل پورا کا پورا تیرے حکموں پر چلا ہوں۔ شیر کہے گا اے اللہ میں نے کبھی گھاس نہیں کھائی، میں نے کبھی پھل نہیں کھائے، وہ تو نے انسانوں کے لیے بنائے تھے، میں نے کبھی سبزیوں پر منہ نہیں مارا کیونکہ وہ میرے لیے تھا ہی نہیں، میری تو جو تو نے فطرت بنائی میں اسی فطرت پر چلا۔ بکری اللہ سے، گھوڑا اللہ سے، اونٹ اللہ سے کہے گا یا اللہ ہم نے کبھی گوشت کو منہ نہیں لگایا، جو تو نے گھاس پھوس ہمارے لیے بنائی ہم نے وہی کھائی۔ یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے میرے دوستوں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔